جی السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کا دوست محمد احمد۔ یار آج میں آیا ہوں فارم پہ اور ایک بہت عجیب سی چیز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ایک تو یہ پر جو پڑے ہیں یہ بہت عجیب ہیں، اس طریقے سے پر پڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ چیز مجھے پریشان کر رہی ہے ایک تو، ٹھیک ہے۔ باقی جو یہ بکھرے بکھرے پر پڑے ہیں یہ تو پرندے خود پھینکتے ہیں۔ یہ جو پر پڑے ہیں یہ بھائی پرندہ خود نہیں پھینکتا، یہ کوئی چیز پڑے پرندے کو۔ دوسری چیز مجھے کیا پریشان کر رہی ہے، میں نے مرغی دیکھی ہے، لاکھے کی پٹھی کبوتری سوجی بھی ہے ایک سائیڈ سے، اس کو چوٹیں لگی ہوئی ہیں بھائی، اور دوسری سائیڈ بھی اس کو سارے چک لگے ہوئے ہیں، اور مرغ کی ایک سائیڈ پہ بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چک لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی اللہ جانے کھڈے کے اندر رات کو کیا ہوا ہے، صبح ہوا ہے کچھ، مادی کو ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ مار پڑی ہوئی ہے، ایک سائیڈ مادی کی سوجی ہوئی ہے۔ جب میری کوئی فیوریٹ مادی جو ہے وہ انڈے دینا سٹارٹ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی لچ جو ہے وہ پہلے تیار ہوتا ہے۔ اب یہ شکیل سے پوچھوں گا تو وہ بتائے گا کہ یہ ہوا کیا ہے، وہ بھی ادھر ہے، میں سیدھا ادھر ہی آیا ہوں۔ دماغ گھوم گیا میرا تو بھائی دیکھ کے، کیونکہ مجھے اس مادی کے انڈوں کا اتنا انتظار تھا۔ انڈا تو آج بھی اترا ہوا ہے، پتہ نہیں اب اس نے دیا ہے یا ساتھ والی نے دیا ہے۔ اور یہ جو رہتا ہے یہ، اب میں اس کو کیا کہوں، یہ جو ساتھ مادی پھر یہ نا سفید نلیوں والی، اسے بھی کانا کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس مادی کو بھی اس نے پاؤں مارا تھا، وہ دو مادیاں لگ رہی تھیں آپس میں، تو مادی جو ہے کانی ہو گئی تھی۔ اب اس مادی کا بھی اس نے بیڑا غرق کر دیا، یہ کہیں کھڈے کے اندر، کیونکہ کوڑی تو یہ بھی بہت ہے۔ اللہ کی اللہ جانے یہ مسئلہ ہوا کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ شکیل سے پوچھتا ہوں جا کے، پتہ لگے۔ ہاں ایک بھیا نے پچھو لگی نا ککڑیاں، ہاں، ککڑ مار دی، ایک ہی سٹ ماری ایک ساتھ مار دی۔ اس تے ساری وہ نیلی ہوئی پئی تے بیڑا غرق۔ ککڑ اگے تو بالکل آنکھ چمڑ گئی آسو تو نہیں تے کھڈے چ پر بھی پیا ہوئے ماریا تو صبح سے انڈا اسے لایا، نہیں اتلی لایا اتلی ماں پہلے اتلے لیاں کھلیاں رہی ہیں، باتیں بعد وچ کھولیاں۔ پہلے ایک کھلیاں رہی ہیں نا، ہاں بات وہ کیتی نا، بات جس ٹائم تساں آکھیا شگفتہ نہ کھول، ہاں، بات ہی کر دیتے ہیں پہلے شگفتہ نال جٹ وہ دوئیاں اتلے لیاں کتنی دیر پھر دیاں رہی ہیں نال۔ گھنٹہ ڈیڑھ کر دیا رہی۔ شکیل بتا رہا ہے کہ مرغا نکلا ہے باہر، تو مرغے نے جو ہے اپنی مستی میں مرغی کو جو ہے وہ مارا ہے، لیکن میری ماننے میں یہ بات آ نہیں رہی۔ ایک دفعہ سٹ لگے نا تو اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا یار، مادی ساری سوجی ہوئی ہے، دونوں سائیڈ پہ اس کو نیل پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال سے کہیں مادی نے غلط فہمی میں، کیونکہ یہ گروپ ہے ڈبل، دو اوپر ہیں دو نیچے ہیں، مادی نے میرے خیال سے کہیں غلط فہمی میں نر کے ساتھ اندھیرے میں کھڈے کے اندر پنگا کیا ہے، اور نر نے پھر جو ہے جواباً کارروائی کرتے ہوئے، جو کھڈے کے اندر بھی پر پڑے ہوئے ہیں نا، تو میرا یہ اندازہ کہتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ پٹھیاں جوڑ کھانے پٹھی نے جوڑ کھایا ہے، ہیرے کے انڈے آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جن دوستوں کی بکنگ ہے اور جن دوستوں کی فرنچائزز کے لیے بھی بکنگ ہے، کچھ دوستوں نے تو پیر پہلے کے جو بک کروائے ہوئے تھے، 4-6 دوست ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ایک بھائی ہیں ملتان سے جنہوں نے 20 چوزے اکٹھے بک کروائے ہوئے ہیں فرنچائز بنانے کے لیے۔ ایک بھائی ہیں حمزہ بھائی جنہوں نے 15 بچے میرے سے بک کروائے ہیں، بیانہ بھی دیا ہوا ہے۔ تو یہ سارے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ پورے کر کے دوستوں کو دینے ہیں، تاکہ اگلے سال جو ہے وہ ہمیں ہیروں کی اپنی اس بریڈ میں سے، اسی بلڈ میں سے مزید بریڈ جو ہے وہ آئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے لاسٹ ایئر ایک فرنچائز بنائی تھی، رئیس بھائی کو چوزے دیے تھے ہری پور، اس میں میل زیادہ نکل آئے ہیں، تو وہاں سے بھی 5 میل واپس آنے ہیں، ان کو ہم نے پھر پٹھیاں دینی ہیں، فیمیل دینی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ایک فرنچائز تیار ہو جائے گی۔ ایک شہباز بھائی کے پاس ہماری وائٹ کی فرنچائز تیار ہے، چوزے نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں، پہلا کلچ نکلا ہے، 7 انڈے رکھے تھے انہوں نے پہلی مادی کے۔ اب دیکھیں اصیل کا یہ معاملہ سارا کہ انڈے دیتی ہیں کم 7-8-10، اس لیے اس کا ریٹ ہے، اس لیے یہ ریئر ہے۔ دوستو بہت سارے دوستوں نے کمنٹس کیے، اتنے کمنٹس آئے کہ کیا بتاؤں، سینکڑوں کی تعداد میں آئے، ٹھیک ہے، ایسا کہہ لیتے ہیں ہم۔ سینکڑے کو کون سمجھتا ہے، وہ اردو میں گنتی سکھائی جاتی تھی نا، اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، یہ اردو میں، اور وہ انگلش میں جو ہے وہ کہتے ہیں
यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो ये जो सैकड़ा होता है ये इसी में से होता है कि सैकड़ा नीचे मुझे आप जो नए नए हैं ना बच्चे जवान हो रहे हैं उन्होंने मुझे बताना है कि सैकड़ा क्या होता है। ये पूछ इसलिए रहा हूँ, मज़े की बात आपको बताऊँ कि मैंने कई जगह पे यार ऐसे लोगों को देखा है, अक्सर कहीं को गिनती का मामला आ जाए ना 69 79 और 89 इसमें फ़र्क नहीं दोस्तों को समझ आता। खैर बात दूसरी तरफ चली गई है, लेकिन एक एंटरटेनमेंट की बात है कि 79 और 89 का फ़र्क नहीं आता है, 49 ते 59 का फ़र्क कोई नहीं आता। तो इधर से पता लगता है यार बंदा जो है वो कितना जो है जट टाइप है, कितना पंजाबी है, कितना अंग्रेज़ी है। तो इंग्लिश मीडियम ने एक बेड़ा तो ग़रक ये किया है, चलो इंग्लिश मीडियम के फ़ायदे भी होंगे, लेकिन एक बेड़ा ग़रक इंग्लिश मीडियम ने ये कर दिया है कि उर्दू शनासी बढ़ गई है, सारी ख़त्म हो गई है। आने वाली जो नस्लें हैं भाई ये सारे उर्दू से इतने जो है वो फार्म नहीं रखते उर्दू का, और इतनी अच्छी डिक्शनरी नहीं है, इतनी अच्छी जो है सोच समझ और बूझ वो नहीं है, अक्ल नहीं है नए बच्चों को जो है उर्दू के हवाले से। और इसका अंदाज़ा हम यहीं से लगा लेते हैं कि वो 89 और 79 का फ़र्क नहीं पता चलता। अच्छा बहरहाल जी, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे दोस्तों ने अपनी अपनी सजेशंस दी, बड़े बड़े अच्छे नाम बताए और कईयों ने बड़े अजीब अजीब भी नाम बताए, वो आपने कमेंट्स पढ़े होंगे। अब मसला ये है कि जो सबसे ज़्यादा हमें कमेंट आया है ना, सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा कि नाम रखें, वो भाई हमें सुल्तान का नाम आया है कि सुल्तान रखें, सावा सुल्तान रखें। यानी कई दोस्तों ने कहा सावा सुल्तान रखें, कईयों ने कहा जी सुल्तान रख लें। तो दोस्तों इसका नाम हम रखेंगे सावा सुल्तान। लेकिन अगला मसला ये है कि हमने ये ऐलान किया हुआ था कि भाई जिस बंदे की सजेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा तो उसको कोई ना कोई चीज़ फार्म से गिफ्ट दी जाएगी। अब सुल्तान वाले कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि सुल्तान वाले कमेंट्स जो है अभी तक, यानी जिस टाइम मैंने अभी ये ऐलान कर दिया है, यानी 24 घंटे वीडियो के गुजरने तक 24 घंटे में जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो वो हम सारे सुल्तान वाले कमेंट्स उनकी आईडीज़ निकाल के उनके बीच में एक कुरानदाजी डाल लेंगे, कुरान निकाल लेंगे, तो उसमें फिर जिस बंदे का नाम आया उसको हम फार्म से कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट जो है वो भिजवा देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया। और फिर आप दोस्त कहेंगे अहमद भाई हर वीडियो में गाले का जिक्र करते हैं, यार एक चीज़ का फ़ायदा है तो मैं आपके सामने क्यों ना जिक्र करूं। ये सर्दियों के 2 महीने भाई अपने परिंदों को ये खुराक लगा लो। जिन लोगों ने अभी तक नहीं ली, जिन लोगों ने अभी तक अपने परिंदों को ये खुराक यूज़ नहीं करवाई, परिंदों की सेहत जान चाहते हो, परिंदों को परफेक्ट देखना चाहते हो, तो भाई ये गाला लो और परिंदों को यूज़ करवाओ, ताकि परिंदे आपके हरे भरे रहें, फिट रहें, सर्दियों में भी रेत मिट्टी पे घूमते रहें, आपको लकड़ी के बरादे और चावल के छिलके ना डालने पड़े, आपको किसी किस्म की टेंशन ना हो, परिंदों के ताज काले ना हो, रत्ते लाल परिंदे होके ऐसे फिरते रहें। जनवरी के महीने में यार लाल सुर्ख फिर रहे हैं, सारा कमाल है। एक टाइम दाना सिर्फ बाजरा खाते हैं, बाजरे में कोई चीज़ मिक्स नहीं होती, पानी में अमाइनो एसिड मल्टी वाइटामिन होते हैं, लेकिन वो पानी थोड़ी देर लगाया जाता है, उठा लिया जाता है। आज मेरा ख्याल है इसने नहीं उठाया, मैं भी आज धूप निकली हुई थी, टेम्परेचर अंदर अच्छा होगा। दूसरी चीज़ ये अपने परिंदों को कवर करें भाई, हवा से बचाएं। ये छापर जो लगाया है ये इसका मकसद यही है कि परिंदों को हवा से बचाया जाए। हर वीडियो में ये बात पीट पीट के कहता हूँ, उसकी वजह यह है कि व्हाट्सएप पर बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आते हैं रेगुलरली, और मेरी ये बातें जो है हो सकता है वीडियो में कुछ दोस्त स्किप करके आगे चले जाते हों, फिर जब जनाब टीका लग जाता है फिर मैसेज उनके आने लग जाते हैं। तो दोस्तों चंद एक एहतियाती तदाबीर हैं, एक तो थोड़ा सा अपने केजिस से ऊपर करके कोई जाला को सिस्टम लगा के कोई पॉलीथीन लगा लें, कोई प्लास्टिक लगा लें, ताकि धूप अगर किसी एक कोने में भी लगेगी पूरे शेड में फैल के हीट जो है वो अपना असर दिखाएगी। परिंदे सारे आपके हर केज में जो है वो गर्म रहेंगे। इस मौसम में रेगुलर अंडे देंगी मुर्गियाँ। साथ बाजरे के शाम के टाइम पे आप परिंदों को गाले का इस्तेमाल करवाएं जो हमने बनाया है, और अब हर बंदा वो बना नहीं सकता क्योंकि उसमें बड़ी तगड़ी अच्छी मेडिसिन यूज़ की हैं, देसी प्लस एलोपैथिक की जो है वो दवाइयाँ नहीं कह सकते आप, इनको मल्टी वाइटामिन कह सकते हैं। तो बड़ी अच्छी क्वालिटी की जो है प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके बड़ा तगड़ा गाला मैंने बनाया। बल्कि अली भाई हैं हमारे रावलपिंडी से, उनकी एक पट्ठी अंडे भी नहीं दे रही थी और पट्ठा उनका जो है वो मादी को क्रॉस नहीं कर रहा था। तो कल मुझे उनकी कॉल आई तो वो कहते हैं अहमद भाई मैंने लास्ट बुध से जो है गाला देना स्टार्ट किया है, तो अभी मंगल वाले दिन पट्ठी ने जो है वो अंडा उतार दिया था और छत पे उन्होंने ओपन रखे हुए हैं। तो कहते हैं जी पट्ठे को मैंने क्रॉस करते हुए नहीं देखा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप परिंदों के पास कितनी देर बैठते हैं। अली भाई ने कहा कि भाई मैं टोटल आधा घंटा बैठता हूँ,
میں نے کہا علی بھائی اگر آپ پرندوں کے پاس گھنٹہ ڈیڑھ صبح اسپینڈ کریں، گھنٹہ ڈیڑھ مغرب سے پہلے اسپینڈ کریں، کھلے رہیں، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا پرندہ کراس کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ زیادہ تر پرندوں کا کراس کرنے کا ٹائم یا صبح کا ہوتا ہے یا مغرب سے پہلے کا، یعنی عصر کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں زیادہ پرندے کراس کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پرندے بہترین ہیٹ پہ ہیں، تگڑے ہیں، تو کھلے پھرتے ہوئے وہ کسی ٹائم پہ بھی مادیاں دن میں کراس کرتے رہتے ہیں، جوڑ لگاتے ہیں۔ اور مین اصل مسئلہ یہی ہے، فرٹیلیٹی کا جو ایشو آتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بار بار ہم ویڈیو میں جو ڈسکس کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ فرٹیلیٹی کا ایشو بھائی میرے پاس رپورٹ ہوتا ہے، ایک سوکڑے والا اور دوسرا یہ فرٹیلیٹی والا۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بند پرندے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک تو وزن آ جاتا ہے، چربی آ جاتی ہے، اور پھر جو ہے بعض دوست مرغیاں زیادہ لگا دیتے ہیں، اس وجہ سے پرابلم آ جاتا ہے، اور غذائی قلت ہو جاتی ہے، ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، پرندوں کو جتنی غذا چاہیے ہوتی ہے صرف باجرہ دے دے کے یا صرف فیڈ پہ رکھ کے پرندوں کو جو ضروری طاقت ہوتی ہے نا جسم کی، وہ ان کی پوری نہیں ہوتی، تو پھر پرندے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، بچے نکالنا بند کر جاتے ہیں، یا سٹارٹ میں آپ مادیاں زیادہ لگا دیتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوتی ہے جس کی وجہ سے معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے بتایا کہ وائٹامن ای پلس سیلینیم کا آپ جناب سیرپ لے لیں، آپ کو کسی بھی پولٹری کی اچھی دکان سے بڑی دکان سے مل جائے گا، امپورٹڈ لیں، چائنا کا لے لیں، کوریا کا لے لیں، اس کو پانی میں استعمال کریں، 10-20 لیٹر میں جو ہے 1-2 cc ڈلتا ہے، اور اس کو ریگولر استعمال کریں، ہفتے میں 5 دن چلائیں، 2 دن گیپ دے دیں، دیکھتے ہیں حسابی پٹھی نے کوئی انڈا اتارا ہے کہ نہیں اتارا، وہ پڑا تھا ماشاءاللہ۔ ابھی مجھے یہ کنفرم نہیں ہے کہ کالی بھی انڈے دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی، باتیں کرتے کرتے بھائی آپ دوستوں کو ٹپس دیتے دیتے جو ہے بھائی میں آگے ولاگ جو ہے ہمارا وہیں پہ سٹاپ ہو گیا۔ اصل یہ اس نے روپ نکالنا ہے اگلے سال انشاءاللہ تعالی، یہ جو بیچ میں سے پر مرجھا گئے نا چھاؤں والے کھڈے کی وجہ سے، تو انشاءاللہ مجھے ثانی کہہ رہا تھا کہ اس کے پر یہ کھینچ دیتے ہیں دوبارہ، میں نے کہا بھائی دم کے پر کبھی نہیں کھینچنے، ہمیشہ یاد رکھیں دم کا پر جب آپ کھینچ دیں گے، جب بھی آپ دم کا پر کھینچیں گے، دوبارہ جب پرندہ دم کا پر نکالے گا، وہ پورا ہونے سے پہلے دوبارہ اپنا پر پھینک دے گا، دم کے پر کھینچے نہیں جاتے، یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ دم کے پر کھینچتے ہیں بے وقوفی کرتے ہیں۔ ہماری بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پر کھینچنے پڑتے ہیں، جیسے اس مرغی کی دم کے 3 پر کھینچے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ان کے پر نہ کھینچیں کاٹ ہم سکتے نہیں، اگر کاٹیں گے تو مرغ کو چبھے گا، پھر بت والا مسئلہ بنے گا، مرغے پھر جوڑ نہیں لگاتے ایسی مادی کو، اصیلوں کا نخرہ بھی دیکھنا ہوتا ہے ساتھ، ان کی تو چلو مجبوری ہے، لیکن جو پر مرجھا گیا ہے یا جس پر میں جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ پر کھینچ دیتے ہیں، بھائی یہ بے وقوفی نہ کیا کریں۔ مادیوں کا چلو اور مسئلہ ہے، نروں کی ذرا یہ خوبصورتی ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، اب یہی میں اس کے پر کھینچوں جب دوبارہ پورے ہونے لگے پھر یہ پھینک جائے، ٹھیک ہے، تو کتنا عجیب لگے گا کہ نر، ابھی میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ یار خیر ہے ہم اگلی کریز تک ویٹ کر لیں گے، اب اگلی کریز میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی دیکھیں نا، یہ پر آپ کو نظر، اس کو اب تراوٹ نہیں ملی پوری، ایک تو دھوپ نہ لگنے کی وجہ سے پراپر، اور دوسرا جو ہے بس تھوڑا سا پیچھے سے پچھلے ٹائم سے میرے پاس اگر یہ خوراک کھاتا رہتا فارم پہ ہوتا، آپ کو پتہ ہے نلی صاف آیا تھا، ابھی تو ماشاءاللہ کل نکال گیا اچھے خاصے، اب تو لگتا ہے سارے مرغوں کے ساتھ لگتا ہے۔ تو اس کا نام ہو گیا جی سلطان، تو سلطان کا نام سجیسٹ کرنے والوں کو ہم جو ہے کریں گے پورا اندازی، اور پھر ایک بھائی کو جو ہے گفٹ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا نام تو بھائی ہم نے شیرو فکس کر دیا تھا، اس میں ڈاؤٹ فل نہیں تھے، کیونکہ شیرو جو نام ہے یہ ایک روب والا نام ہے، اچھا نام ہے، اس پہ مجھے کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں تھا، اور ویسے بھی جو یہ اس کا ریڈ کلر ہے اس کے اوپر شیرو نام سوٹ کرتا ہے، لیکن جگنو ذرا جو ہے سوٹ نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے پھر میں نے کہا تھا کہ اس کا نام جو ہے ہم دیکھیں گے، تو ابھی ہم نے 2 پٹھوں کے نام تو بھائی رکھ لیے ہیں۔ اگلی چیز یہ ہے اس پٹھی کا نام رکھوائیں، اس کا بتائیں کیا نام رکھنا چاہیے جو شیرو کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ آہستہ آہستہ ہم اپنے سارے پرندوں کے نام رکھتے ہیں، لیکن آپ دوستوں کی سجیشنز کے ساتھ، تو جو دوست سجیشنز دیں گے، مجھے جن کی سجیشنز پسند آئیں گی، ہر ایک نام کے اوپر انشاءاللہ تعالی فارم سے ہم کچھ نہ کچھ دوستوں کو گفٹ دیتے رہیں گے۔ اس کا نام جو اچھا رانی نام نہیں بتانا آپ نے، رانی آلریڈی ہمارے پاس ایک مرغی کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام کچھ اور بتائیں، ایسا بتائیں جو دل کو لگے نام میں رکھوں گا، وہ سلطان والا نام مجھے اچھا لگا، اٹریکٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ہمارا ڈن ہو گیا۔ شیرو جو ہے یہ میں نے خود رکھ دیا تھا میری مرضی کا، اس کا نام آپ کی مرضی کا۔
اب اس ویڈیو میں آپ نے جو ہے اس کا نام بتانا ہے اس مرغی کا، تاکہ ہمارا ایک پیر یہ اوکے ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر جو ساوے کی بہن ساتھ گھوم رہی ہے وہ پیچھے، پھر اگلی ویڈیو میں ہم اس کا نام جو ہے آپ سے پوچھیں گے، 2 جوڑے اوکے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ ساتھ جو رومن کی ماں پھیر رہی ہے۔ اچھا، رومن کی ماں سے مجھے یاد آیا، آج مجھے ایک بھائی کی کال آئی، عمر بھائی ہیں میرے بڑے عزیز، انہوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ احمد بھائی ہمیں ایک کال آئی ہے کہ جی احمد بھائی کو کہیں کہ ہمارے مرغوں کے نام سے پبلسٹی لینے کی کوشش نہ کریں، ہمارے مرغ جو ہیں وہ ہمارے باپ دادا کے دیے ہوں۔ تو میں نے سوچا یار ہو سکتا ہے میں ہی کسی کا باپ دادا ہوں، کیونکہ پرندے تو میرے سے گئے ہوئے ہیں، چوچے تو میں نے ہی دیے تھے، تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی باپ دادا کی لائن میں شمار ہوتا ہو کسی کے۔ عجیب و غریب لوگ وہ ایک کہاوت مجھے یاد آ گئی ہے دوستوں، میں آپ دوستوں کو سنا دیتا ہوں۔ کہاوت آپ نے پوری سننی ہے، مس نہیں کرنی۔ ایک بندہ تھا نا، وہ گدھے کے اوپر بیٹھ کے جا رہا تھا، تو ایک چوک آیا، وہاں چند لوگ کھڑے تھے، تو لوگوں نے کہا یار کتنا ظالم انسان ہے، اتنا اس کا وزن ہے، اس نے جناب گدھے کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا یار لوگ تو باتیں کر رہے ہیں، وہ گدھے کے اوپر سے اتر گیا، گدھے کے ساتھ چلنے لگ گیا، تھوڑا آگے گیا، پھر ایک چوک آیا، پھر وہاں 8-10 بندے کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگے کہ بھائی یہ کتنا بے وقوف انسان ہے، سواری ہونے کے باوجود بھی یہ اس کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے اوپر نہیں بیٹھ رہا۔ پھر جناب اس نے کیا کیا، اس نے سوچا کہ یار نہ میرے سے لوگ اس بات پہ راضی ہیں کہ میں اس کے اوپر بیٹھوں، نہ میرے سے لوگ اس بات پہ راضی ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلوں، میں ایسا کرتا ہوں کہ کھوتے کو سر پہ اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے کھوتے کو سر پہ اٹھا لیا۔ اگلا چوک آیا، اگلے چوک گیا تو بھائی جی لوگ کہندے نا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، وہ کھوتے ہیں سر تے چایاس۔ تو ایٹ دی اینڈ اس بندے نے نتیجہ یہ نکالا کہ لوگ کسی بھی حال میں راضی نہیں ہوتے، دنیا کسی بھی حال میں راضی نہیں ہے، مختلف کنسیپٹس کے لوگ ہیں۔ اب یہ کہاوت سنانے کا مقصد کیا ہے؟ چند دن پہلے ایک آئی ڈی ایکٹیو ہوئی اصیل شوقین کے نام سے یا شوقینوں کی عدالت کے نام سے۔ وہ بندہ، اس کا پنجاب سے تعلق ہے، نام ہم نہیں لیتے، چلو چھوڑو جانے دو، ہمارا ظرف بڑا ہے، ہم نے اسے معاف کیا ہوا ہے، نہیں تو ٹھکانے لگانا ہم بڑا اچھا جانتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ اس بندے نے میرے خلاف پوسٹیں کی، اور بندوں کے خلاف پوسٹیں کی، اس نے کہا کہ یہ جو چوزے دیتے ہیں لوگوں کو، آج تک کوئی چوزا سامنے نہیں آیا بھائی، پتہ نہیں لگا کہ کوئی کس کے پاس کوئی تگڑا اصیل بنا ہے، کس کے پاس کوئی جو ہے کسی مرغے نے نام بنایا ہے، کس کے پاس کوئی اچھا اصیل دیکھنے کو ملا ہے۔ یہ جو لوگوں کو چوزے دیتے ہیں یہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں نے کبھی اس طرح یعنی دیے ہوئے چوزوں کی کسی کے پاس موجود ہو تو ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی تھی یا بات نہیں کی تھی، کیونکہ ہر بندے کا اپنا ایک روزی رزق کے معاملات ہیں، ایک اپنی پبلسٹی کا معاملہ ہے۔ اب یہ جو رومن والا معاملہ ہے نا بھائی، یہ رومن جو بچہ ہے، یہ چوزے بھی میرے گھر سے الحمدللہ گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ کھل کے بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی لین دین یا معاملہ نہیں ہے، صرف مقصد کہنے کا یہ ہے، وہ کھوتے والی مثال ہے کہ جب میں خاموش رہتا تھا، جب میں بتاتا نہیں تھا کہ لوگوں کو میں نے چوزے دیے ہیں اور وہ اس کوالٹی کے بنے ہیں، تو لوگ آئیڈیاں بنا کر کہتے تھے کہ یہ جو اپنے فارموں سے دیتے ہیں کس کے پاس تگڑے اصیل بنے ہیں۔ جب ہم نے ویڈیوز میں نام لے کر ڈسکس کرنا سٹارٹ کیا کہ بھائی فلاں کو چوزے دیے تھے تو وہ مرغ دیکھ لو کس حساب کا اصیل بنا ہے، تو اب ہمیں کالز آنے لگ جاتی ہیں بھائی ہمارے مرغوں کے نام نہ لو، ہمارے مرغوں سے آپ پبلسٹی گین کر رہے ہو۔ اور میں نے دسو میں کھوتا سر تے چا لواں، اور میں کہڑے پاسے جاواں، کیڑی دیوار ہی میں ٹکر ماراں، اور جے میں نہ دساں تے لوگ پوسٹاں لانے کہ جی چوچے دیندے ہو تے وہ بنتے کتنے نے سانوں نظر نہیں آندے، اور جے میں نہ لے لواں تے جنہاں کول بڑے نے وہ کہندے نے بھائی ساڈے ککڑاں دا نام کیوں لیتے، ہونے ساڈے نال تیرے نال تعلق کوئی نہیں، اور میں کیڑی کد ٹکر مارا بھائی، مینوں کد دسو۔ ہن آخر تے کھوتے اتنے بہ کے بھی تاک لیتا ہے، کھوتے نال ٹور کے بھی تاک لیتا ہے، ہن میرے کو ایک ہی آپشن رہ گیا، ہن میں کھوتا سر تے چا لواں، ہن بس میرے کو یہی آپشن ہے پائی گی، اس تو بعد اور میرے کو کوئی آپشن نہیں۔ اللہ کے بندو، کسی کا وہ سبحانی اصیل فارم والا لڑکا ہے نا لاہور میں، آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، عمیر بھائی ہیں اس کے کزن ہیں، میرے سے انہوں نے بچے لیے تھے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سبحانی اصیل فارم والے کے پاس بھی جو لسانی کراس ادلکا بچہ ہے نا، وہ اسی مرغی کا بچہ ہے، یہ جو رومن کی ماں ہے یہی ماں ہے اس پٹھے کی بھی، کنگ لسانی کی پٹھی ہے، اور اس کا باپ کالا ادلکا ہے، اور جو رومن ہے اس کا باپ کھلی دوم والا مرغ تھا۔ تو یہ میرے پاس سے بچے گئے ہوئے ہیں، جتنے کے بھی دیے ہیں یار، ابھی تو وہ پرندے ظاہر ہے ہمارے اپنے پاس بچہ ہوتا ہے ہم 10 15 20 ہزار کا دیتے ہیں، جب وہ مرغ بن جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ 2 2.5 3 لاکھ روپے کا ہو جاتا ہے۔ تو کسی کی مارکیٹ ہم نہیں خراب کرنا چاہتے، اگر کسی کے پاس کے بچے سیل ہو رہے ہیں، میرے نام لینے سے
اللہ کے فضل سے اس کی اور مارکیٹنگ ہوگی، اس کے اور بچے سیل ہوں گے، اس کو اور لوگ مانیں گے. لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کاٹنوں کی تصویریں بنائی کو ایک دو دفعہ مجھے چوچے دے دیے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ احمد کو جناب سارا مال ہم دیتے ہیں اور یہ اس کے فارم پہ جو پڑا ہوا ہے ہمارے پاس سے گیا ہوا ہے ہمارے باپ دادا کا. یہ بد نسلوں والی باتیں ہوتی ہیں. میں اب نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن یہ ایک اشارے سے سمجھا رہا ہوں کہ لوگ میرے سامنے کرتے ہیں الٹی سیدھی باتیں، مجھے کرواتے ہیں الٹے سیدھے فون. ٹھیک ہے، تو میں تو بھائی کسی کے باپ سے بھی ڈرنے والا نہیں، کیونکہ میں کسی دی کوئی چوری تو نہیں کیتی. الٹا میں تو لوگوں نے شوق بنوائے نے، لوگوں نے کھڈے آباد کرائے نے. میرے کو لے کے کھڈے آباد کر کے وہ ایک آیت آپ کو سناتا ہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب مجھے بتائیں اس کے آگے کیا بات رہ جاتی ہے؟ ہم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ نیکیاں اور آگے لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں نیکیاں لیکن نون ہٹا کے نیکی کر دیتے ہیں، نون بیچ میں سے نکال دیتے ہیں. اگلی بات آپ سمجھ جائیں پھر وہ کیا بن جاتا ہے. تو اس لیے یار ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. میں نے اتنی سروس اس فیلڈ میں پچھلے 5-7 سال سے چوزوں کے حوالے سے دے دی ہے نا. اب میں اگر کسی کا نام لوں نا کہ فلاں بندے کا جو کھڈا آباد ہے وہ میرے دیے ہوئے چوزوں سے ہے، میرے پرندوں میں سے کھڈا آباد ہے، اگر میں نام لے لوں دم پہ پیر آ جاتا ہے. لیکن سارے میرے بھائی ہیں، لیکن جو پروپوگینڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو میرا صرف مخالفت میری اس بات پہ بن جاتی ہے کہ یار اگر کہیں غلطی سے تم نے 1-2 دفعہ چوزے مجھے میرے پرندوں کے سیل کر دیے ہیں، اور یہ تو میرا ایک نظریہ تھا شروع سے ہی کہ جو میں پرندے دوں ان کی بریڈ میرے پاس آئے، جو میرے پاس ڈیمانڈ اپنے سے پوری نہیں ہوتی وہ جو میں نے لوگوں کو دیے ہیں ان میں سے لے کر میں ڈیمانڈ پوری کرتا رہا ہوں. تو اگر 1-2 دفعہ کسی سے غلطی سے لے لیے، کسی ایسے بندے سے کہ جس کی خصلت میں ہی بے ایمانی تھی، تو اس بندے نے اسکرین شاٹ بنانے، لوگوں کو بھیجنے، ثبوت بنانے اور لوگوں کو کہنا کہ یہ تو ہمارے سے جاتی ہے بریڈ، یہ دیکھو اس کا نمبر کاٹن پہ لکھا ہوا ہے، یہ تو میں نے کارگو کی ہیں، یہ تو بریڈ میرے باپ دادا کے مشکوں میں سے بان کے اس کے پاس کھڑی ہے. یہ انتہائی بد نسلوں والی حرکت ہوتی ہے اور ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. باقی آگے پیچھے دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے پیسوں سے جو ہے وہ مرغ خرید کر اپنے پاس رکھنا اور جناب پبلسٹی کرنا اور یہ معاملات کریں، جو مرضی جیسے مرضی کریں یار، لیکن جو ہے یہ جو بےمانوں والی حرکتیں ہیں بھائی یہ نہیں کرنی چاہیے. ان سے جو ہے انسان کا وقار ڈاؤن ہوتا ہے. تو میں اب کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن ضرورت پڑی تو لے بھی لیں گے. اگر کسی بندے نے کوئی چلاکی کی کوشش کی نا، سیاڑا بنیا بہتا، پھر وہ جڑی زیادہ بہتا سیاڑا پان ہوتا وہ بندے نو کرتا خراب. کہ یار اگر کسی ویڈیو میں رینڈملی کسی مرغ کا نام زبان پہ آ جاتا ہے نا، تو ہرگز یہ نیت نہیں ہوتی دوستو کہ ہم کسی کے پاس اگر کوئی پرندہ اچھا ہمارا دیا ہوا بنا ہوا ہے تو ہم اس کے پرندے سے جو ہے وہ فیم بٹور رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں یار کہ مجھے کوئی فیم بٹورنے کی ضرورت ہے؟ میں اس فیلڈ میں نیا ہوں یار. اللہ کے بندو اتنا نہیں آپ لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آگے پیچھے اتنی نہیں بات سمجھ آتی کہ خدا کے بندے پورے پاکستان میں اس ٹائم جو ہر بندہ جناب کنڈل بال تے نیلی اکھ تے نیلا رنگ تے سریاں لی دم تے چٹی، یہ ساری باتیں میرے سے سن کے ٹھیک ہے ایک ٹرینڈ بنایا لوگوں نے، کاپی پیسٹ مارتے رہے، بہت کچھ ہے جو ادھر سے سنا کے لوگ جو ہے ابھی اس کو معیار بنا کے اور سٹینڈرڈ آف اصیل قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے تو کبھی اس چیز کا بھی ذکر نہیں کیا کہ یار ہماری بلی جو ہے ہم ہی میاؤں ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر کسی پرندے کا نام ایویں فلو میں زبان پہ آ جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی پرندے کے جو ہے وہ اس کی وجہ سے جناب ہم کو پبلسٹی بٹور رہے ہیں. ہمیں الحمدللہ پبلسٹی بٹورنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو آپ کے پاس بنے ہیں بھائی ان کے ماں باپ بھی ہمارے پاس کھڑے ہیں یار. یہ ایک کیڑی گل ہے، ایک گل ہے کرنے والی. پیچھے ڈھیر بریڈ نکلتی ہے، ڈے بائی ڈے سٹینڈرڈ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کے فضل سے بڑھتا جا رہا ہے. اور سٹینڈرڈ کیسے بڑھ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب تک جو ہے ویڈیو میں ہم اپنا تو پھر چسنی نہ بنتی ہے. آپ کو پتہ ہے پھر شیرو بار بار آتا ہے نا ویڈیو میں، پھر شریکوں کو آگ لگ جاتی ہے. کیا خیال ہے دوستو؟ آج پھر دیکھتے ہیں کون مزے کا نام بتاتا ہے. چلو چھڈو یار، وہ کھوتا سر تے چڑھنے والی گل مک گئی ہے. اور پھر کھوتا وزن ہی ہو گیا بہتا لا دئیے سر تو یہ نہ ہوئے کہ جناب اسی تھلے لمے پیا جی کھوتا ساڈے اتنے پیا ہوئے. ہائے ایون میں آپ کو بات بتاؤں کہ چوزوں کے جو ریٹ بھی ہیں نا وہ بھی میرے کاپی کیے جاتے ہیں. وہ بھی لوگ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احمد کس ریٹ پہ بچہ سیل کر رہا ہے، احمد کس ریٹ پہ بچہ بک کر رہا ہے. تو اس کے بعد جا کے لوگوں کو یہ
پتہ لگتا ہے کہ ریٹ کیا تعین کرنا ہے, کس چیز کی ویلیو کتنی ہے. یار تو ویلیو تو ہم سمجھاتے ہیں پرندوں کی, اصیل کی قدر آپ کو ہم نے سکھائی ہے, ویلیو آپ کو ہم نے سمجھائی ہے. یار ایڈی تو بد نسلی نہ کرو, تھوڑا جا تو تھوڑی جی کو رہن دو یار, تھوڑی جی, ایڈی نہیں, زیادہ نہیں, میں کہتا تھوڑی جی رہن دو. چیک کریں کوئی انڈا شنڈا پڑا, کوئی نہیں, کھڈا مارا ہوا ہے. یہ میرا خیال ہے شکیل نے انڈا اٹھا لیا ہونا ہے, ادھر بھی کھڈا شڈا بنا ہوا ہے. کریٹیں ہم نے اس دفعہ لگائی نہیں ہیں, کریٹیں لگانی ہیں. کھڈے یار ان میں پرانی مٹی پڑی ہوئی تھی, یہ مٹی نکلوا کے اس میں ریتلی ڈالنی ہے. یہ باہر تو ڈال دیا, کھڈے کے اندر ابھی ڈالنے والی باقی ہے. شکیل کو میں نے کہہ دیا کہ یار اس مادی کو جو ہے نا بخار کی ڈوز لگا دینا, اور ٹیکا شیکا لگا کے اس کو جو ہے جب بھی پرندے کو مار پڑ جائے, دوستوں پٹھے لگ جائیں, آپس میں مرغ لگ جائیں, پرندے کو مار پڑ جائے, پرندہ ڈھیلا ڈھیلا ہو, درد ہو پرندے کو, تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اپنے پرندے کو بخار والی ڈوز لگائیں. آدھی گولی پیناڈول, آدھی فلیجل, آدھی ایرینیک, ایک کیپسول اموکسل 250 ملی گرام. یہ مقدار ہے ایک پرندے کی بخار کی ڈوز کی. اور ساتھ نیرو بیان اور پینسلین 5 لاکھ پاؤڈر مکس کر کے, پرندہ بڑا ہے تو آپ 2 سی سی یا 3 سی سی بھی ٹیکا لگا سکتے ہیں, لیکن 1.5 سی سی بس کرتا ہے. اب اس مرغی کو 1.5 سی سی ٹیکا لگے گا, اور یہ آدھی آدھی گولیوں کے حساب سے. اچھا اب ہم نے کیا کیا ہوتا ہے کہ بھائی 10 گولیاں لے کے اور 10 ہی کیپسول ساتھ 500 ملی گرام کے, جب آپ نے اکٹھا فارمولہ بنانا ہے تو ایک گولی آپ یعنی اگر لیتے ہیں پیناڈول, ایرینیک اور فلیجل کی, تو ساتھ آپ ایک کیپسول لیں گے 500 ایم جی کا, پھر 250 نہیں ہوگا, کیونکہ آدھی گولی کے ساتھ 250 ایم جی کا کیپسول ڈلتا ہے, اور پوری گولی کے ساتھ 500 ایم جی کا ایک کیپسول اموکسل کا ڈلتا ہے. اور یہ ایسا نسخہ ہے, یہ بھی آپ کے بھائی کی جو ہے وہ آپ اس کو ایجاد کہہ لیں, دریافت کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. یہ قدرتی ایک نسخہ میچ ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک دن پرندے کچھ بخار شخار کا شکار ہوئے, موسم چینج ہو رہا تھا, چھت کے زمانے کی بات ہے, تو اس ٹائم بھائی ایک پرانا ٹیبل پڑا تھا, کھولا تو اس میں کچھ گولیاں پڑی تھیں, ایرینیک بھی تھی, پیناڈول بھی تھی, فلیجل بھی پڑی تھی, اور اموکسل کے کیپسول بھی پڑے تھے. تو آپ کے بھائی نے جناب پہلے سوچا پوری دوں, پھر میں نے کہا نہیں پوری نہیں یار, آدھی دیتے ہیں, زیادہ ہو جائے گی. وہ ایک پرندے کو میں نے آدھی گولی کر کے ایک کیپسول اموکسل کا دے دیا, تو ساتھ نیرو بیان پینسلین کا ٹیکا لگایا, رات کو ڈوز دی, صبح پرندہ ٹھاپے مارے, پٹاخے نکالے. تو پھر میں نے اس نسخے کو جو ہے پکا کئی پرندوں کے اوپر, جب میرے پاس پرندہ بخار میں آئے, بیمار ہو, میں یہی ڈوز استعمال کروں. جب مجھے کو 50-100 پرندوں پہ یہ کام کر کے کنفرم ہو گیا نا کہ نسخہ بڑا ٹائٹ ہے, تو پھر آپ کے بھائی نے اس کو پبلک میں ریویل کیا, سمی بھائی کی ویڈیو میں ریویل کیا تھا کہ بھائی یہ لاکھ روپے کا نسخہ ہے. تو بہت لوگوں کا بھلا ہوا ہے یار, پتہ نہیں کیسے لوگوں کے قیمتی پرندے جو ہیں اس نسخے کے تھرو بچے ہیں. اور کتنے لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کر کے مجھے بتایا کہ یار آپ کے نسخے کی وجہ سے ہمارا بڑا فائدہ ہوا ہے. پھر اسی طریقے سے جو جینٹے کے ساتھ کلیری ٹیک اور فلیجل والا نسخہ ہے, یہ بڑا کارآمد ہے. آج آپ کو میں ایک اور نسخہ بتا دیتا ہوں. مجھے وہ نسخہ بتایا ہے جناب رضوان بھائی نے, کیونکہ ہم تو بد نسلیں ہیں نہیں نا بھائی, اسی تو موچی نہیں ہے نا, اسی تو خاندانی بندے ہیں, کہ اسی اس بندے کا نام لینا ہے جس بندے سانو گل دسی ہے. رضوان بھائی نے مجھے ایک نسخہ شیئر کیا ہے, منسیرا والے دوست ہیں میرے. انہوں نے بھائی ایک پرندہ ان کے پاس منہ میں لیس اس کے باندھ رہی تھی اور ریشہ باندھ رہا تھا, اس پہ جینٹا کمبیزون نے بھی کام نہیں کیا, اس پہ ٹائلوپن نے, ٹائجن نے بھی کام نہیں کیا. مختلف نسخے رضوان بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ استعمال کیا, احمد بھائی کام نہیں کیا انہوں نے. ایٹ دی اینڈ اس پہ کام کس چیز نے کیا, یہ کلیری ٹیک جو ہے کلیریتھرومائسین فارمولے کی جو گولی ہے 250 ایم جی کی, انہوں نے ایک یہ گولی آدھی کہتے ہیں آدھی گولی یہ دی میں نے, آدھی گولی بھائی ہم نے اس کو دی وہ نووی ڈیٹ کی 250 ایم جی, اور ایک گولی شاید انہوں نے بتایا کہ ایول کی دی جو اینٹی الرجی ہے. تو یہ 3 گولیاں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو آدھی ڈوز دی ہے اور بند کر دیا ہے, رات کو دی ہے. تو صبح جب آیا ہوں تو پرندے کے منہ میں جو دانے تھے اور ریشہ تھا اور جو اسمیل تھی وہ ساری ختم ہو گئی ایک ڈوز سے. تو پھر دوسری ڈوز دی تو 100% ہو کے. تو یہ نسخہ اپنے پاس نوٹ کر لیں, جب آپ کے پاس جینٹا شنٹا یہ چیزیں کام نہ کریں. یہ نسخہ بڑا تگڑا ہے, ٹیکنیکلی بھی یہ نسخہ بڑا تگڑا ہے. یہ مجھے بھی اگر کہیں ضرورت پڑی تو میں اس کو یوز کروں گا, انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. ابھی میرا خود اپلائی شدہ نہیں ہے, میں نے اس کو اپلائی نہیں کیا, لیکن رضوان بھائی چونکہ بندہ اتھینٹک ہے, غلط معلومات شیئر کرنے والا نہیں ہے, تو اس بندے کے ساتھ میری گپ ہوتی رہتی ہے نسخوں کے حوالے سے. تو یہ نوٹ کریں اپنے پاس اور یہ انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا. یار اب بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کے گوش گزار کرنے والی ہوتی ہے وہ تو ہم کر دیتے ہیں,
اب کچھ لوگوں کو یہ بھی ایشو ہے. کل مجھے ایک بندے نے میسج کیا 4 چیزوں کے نام لکھ کے کہہ رہا ہے جی آپ کے گالے تک میں پہنچ گیا ہوں, آپ کیا گالا بناتے ہیں, آپ یہ ڈالتے ہیں وہ ڈالتے ہیں. اچھا لکھ رہا ہے آپ دال چینی ڈالتے ہیں, اسے دار چینی کہنا بھی نہیں آتا. میں کہتا دال چینی ڈالتے ہیں پتہ نہیں اور کیا ڈالتے ہیں, تو میں آپ کے نسخے تک پہنچ گیا ہوں. میں ہنسنے لگ گیا. خیر میں نے کہا یار ایسے میسج کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد ایٹ دی اینڈ نکلا یہ کہ ہمارے گالے سے بھائی اس کو تکلیف تھی کہ یار یہ بندہ گالا دے رہا ہے اور لوگ اس سے لے رہے ہیں. تو میں نے خود تو دینا شروع نہیں کیا, مجھے تو لوگوں نے مجبور کیا کہ بھائی جو آپ بناتے ہیں ہم سے یہ بنتا نہیں ہے تو آپ ہمیں بنا دیں تو ہم پیسے دے دیا کریں گے. تو میں نے تو لوگوں کے کہنے پہ اسٹارٹ کیا اور الحمدللہ میں نے کم سے کم 150+ پیکٹ جو ہے وہ کارگو کیے ہیں. 150+ پیکٹ میں نے کارگو کیے ہیں بھائی. ایک جب ہم گالا ایک دفعہ تیار کرتے ہیں تقریباً 40 سے 45 پیکٹ ہم اس میں سے بناتے ہیں, اور آپ حساب لگا لیں کہ میں 3 سے 4 دفعہ بنا چکا ہوں اور وہ کارگو ہو چکا ہے سارا. اور ابھی میرے کچھ دوست ہیں وہ کہہ بھی رہے ہیں ان کو بھیجنا بھی ہے. تو یہ جو اتنے لوگوں نے لیا ہے اور 4 صوبوں میں بھیجا ہے, پنجاب, سندھ, KPK اور بلوچستان, 4 صوبوں میں یہ گالا ہمارا جا چکا ہے اور لوگ یوز کر رہے ہیں. ہر چیز سے ہی تکلیف ہو جاتی ہے. اب یہ جو نسخے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, چونکہ گولیاں پاؤڈر کر کے تو میں نے ان میں سے پیسے نہیں کمانے کہ جی میرے کو ریشے والا نسخہ ہے, میرے کو بخار والا نسخہ ہے, وہ میں کروں وہ تو پھر بھائی سیدھی نیکی بنتی ہے نون ہٹا کے, ٹھیک ہے, تو وہ ہم کرتے نہیں ہیں. اب جو گالے والا معاملہ ہے, ادھر ایک ہمارے قریب لڑکا رہتا ہے, آتا رہتا ہے فارم پہ. اس اللہ کے بندے نے گالا تیار کرنا شروع کیا تو اس نے پتہ نہیں کوئی 300 گرام بادام کے اندر نا 100 گرام کالی مرچ ڈال دی ہے. حساب لگاؤ. اب بہت سارے لوگوں کو مقدار یعنی نہیں نہ پتہ ہوتی. وہ خدا کے بندے 100 گرام مرچ جو ہے کالی, وہ مرغوں کو دو گے تو مرغوں کا تو دھواں نکل جانا ہے, پٹھے ہو جائیں گے مرغے سارے. کالی مرچ اور لونگ اتنے گرم ہوتے ہیں, اتنے گرم ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے. اب گالا بھی جو بنتا ہے ایک خاص مقدار کے تھرو, جو لوگ بناتے ہیں اور جنہوں نے استعمال کیا ہے کئی سال بنا کے, ان کو پتہ ہے کہ کتنی چیز کتنی مقدار میں ڈلے گی تو وہ مؤثر ہے. ہر چیز کا خاص ویٹ ہے, ساری کاریگری یہی ہے. ادھر ہم ویڈیو میں بتا بھی دینا تو آپ سے گالا نہیں بنے گا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے گالا جو ہے وہ اس کو سولوشن بنا دیتے ہیں, سیرپ بنا دیتے ہیں, وہ شریس کی بن جاتی ہے, ایسے لیوی ہوتی ہے, یعنی گوندنا نہیں آتا, گولی نہیں بنانے آتی, اس کی مقدار کا نہیں پتہ ہوتا ہے بنے گا کیسے. تو بہرحال یہ اس وجہ سے سارا کام کیا تھا کہ پھر یہ جو فیڈ میں مثالے والا کام ہے, یہ جو ہمارے پرانے سبسکرائبرز ہیں یہ جانتے ہیں کہ ہم تقریباً 4-5 سال سے کوئٹے والا چورا یوز کر رہے تھے. جب وہ 200-250 روپے کلو میں مل رہا تھا ہم اسے استعمال کرتے رہے ہیں. لاسٹ میں نے بوری جو منگوائی تھی وہ مجھے 22-22.5 ہزار روپے کی پڑی ہے. تو اتنا ایکسپینسو خرید کے یوز کرنا ذرا مشکل تھا. تو پھر اس کو ہم نے ٹیسٹ کیا کہ یہ ہے کیا. تو جب ہمیں اس میں سے چیزیں کافی ساری معلوم ہو گئیں, پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے اور کیسے یہ کام کرتا ہے, تو پھر ہم نے اس کو خود بنایا اور 2 سیزن خود بنا کر اپنے ہاتھ کا وہ استعمال کیا. پچھلے سال بھی کیا اور اس سال بھی کیا. اور یہ عادل بھائی بھی کوئٹے والے گواہ ہیں, وہی مجھے چورا بنوا کے بھیجتے تھے, انہیں کو میں پیسے بھیجتا تھا. 2 سال ہو گئے میں ان کو پیسے نہیں بھیج رہا, 2 سال ہو گئے میں چورا نہیں منگوا رہا. اس کی وجہ کہ ہم خود یہاں پر مثالہ تیار کر رہے ہیں اور چوزوں کی فیڈ میں استعمال کر رہے ہیں. تو جب یہ ہم استعمال کرتے ہیں بھائی تو اس کا بہت پراپر VIP قسم کا رزلٹ آتا ہے. تو اسی وجہ سے پھر ہم نے لوگوں کو بتایا کہ بھائی آپ کے جو چوزے مرتے ہیں, سوکڑا پکڑ جاتے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں, تو یہ چیز استعمال کریں. یہ مفاد عامہ کے لیے ایک کام سٹارٹ کیا, ہم نے بڑے اس میں سے لاکھوں روپے کما لینے ہیں. تو یہ چوزوں کو جناب فیڈ لگ رہی ہے, بلے بھائی بلے. کھلا رہا انہیں تھوڑا پائے یار, تھوڑا وہ بچا سنا ہے نا وہ چیز وہ سستا دیتے ہیں. ایک کا 10 کتنے ایک ہی سے ٹھیک آئی نا, باقی تو 2 خراب اللہ کے.
इंशाल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो भाई ये जवान होते तक ना इंशाल्लाह ताला इन्हें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मिसाला हम फीड में मिक्स करते हैं इसका फंक्शन क्या है। भाई इसका फंक्शन ये है कि ये आपके चूज़ों को सोकड़े से बचाता है, रेशे से बचाता है। अक्सर आप देखते हैं ना कि सर्दियों में यार चूज़े ठीक ठाक हैं, आप रूटीन पे भी चल रहे हैं, पानी का भी ख्याल कर रहे हैं, आप एक दिन आते हैं खुदा खोलते हैं तो आगे से चूज़े सारे इकट्ठे हुए होते हैं। देख कर आपका दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार हमारी रूटीन भी ठीक थी, दाना पानी ठीक था, हर काम हमने ठीक किया, यार ये क्या मसला है, सारे इकट्ठे हुए हैं। तो ये जो सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना भाई, ये अचानक से चूज़े को पड़ जाती है हवा। और वो क्यों पड़ती है कि जब चूज़े के अंदर सिर्फ फीड जा रही होती है, सिर्फ फीड जा रही होती है, सिर्फ फीड जा रही होती है, तो चूज़े की इम्यूनिटी इतनी नहीं होती कि अगर उसके ऊपर अचानक से कोई थोड़ा बहुत क्लाइमेट का चेंज होने की वजह से कोई फ़र्क असर पड़े तो चूज़ा जो है उसको बर्दाश्त करे। हल्की सी हवा लगने की देर होती है, चूज़ा इकट्ठा हो जाता है। फिर आप लगते हैं जनाब दवाइयों के कोर्स करवाने, कोई 5 दिन का कोर्स, कोई 7 दिन का कोर्स, कभी आप टीके उठाते हैं, कभी फिर जब आप जेंटा टाइलोपिन चूचे को रेशा बचाने के लिए लगा देते हैं, टाइलोफर्सिन पानी में चला देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भाई सोकड़ा आपका इंतज़ार कर रहा होता है चूज़ों का। फिर सोकड़ा पड़ना स्टार्ट होता है, सीने की हड्डी निकलती है, चूज़ा सूखता सूखता सूखता, फिर आप मैसेज करते हैं अहमद भाई चूज़े को सोकड़ा हो गया, क्या करें। फिर अहमद भाई आपको कहते हैं चूज़े की वीडियो भेजो, फिर अहमद भाई वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के अहमद भाई आपको कहते हैं कि भाई चूज़े को रेशा हुआ था, हाँ जी चूज़े को रेशा हुआ था, आपने क्या दवाई दी थी। फिर आप बताते हैं अहमद भाई हमने जेंटा या टाइलोपिन लगाया था या टाइलोफर्सिन ज़्यादा चला दी थी पानी में। फिर अहमद भाई कहते हैं भाई आपके चूज़े को सोकड़ा पड़ गया। फिर आप कहते हैं सोकड़े का इलाज बताएं। फिर अहमद भाई आपको कहते हैं कि भाई चूज़े अब ये हैं छोटे और इनका सोकड़े का इलाज नहीं है, हाँ अलबत्ता ऐसा करें कि पहले इनका रेशा ठीक करें। फिर वो रेशा ठीक होता नहीं है, वो मुसलसल वो ऐसा पक्का हो जाता है कि फिर आपका चूचा जो है वो सारा प्रोग्राम आपका, सारी मेहनत बढ़ जाती है। तो ये सारी जो है मेहनत आप अपनी ख़राब होने के बजाय जो है ना, अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखने के बजाय आप मेरे भाई एक छोटा सा ये काम करें कि आप हमारे से 300 रुपये किलो फीड ख़रीद लें और वो चूज़ों को लगाएं, ताकि ना आपके चूज़ों को यूँ रेशा पड़े ना सोकड़ा पड़े। अच्छा, अब अगली बात, दूसरा सोकड़ा पड़ता है भाई कीड़ों की वजह से। सूखी फीड चलती है, सूखा दाना चलता है और 2 महीने के बाद चूज़े में कीड़ा पड़ जाता है। कीड़ा पड़ने के बाद उस्ताद जी चूज़ा सूखता 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 सूखता, डिवॉर्मिंग करते भी रहो तो वो अंदर इतनी किस्म के कीड़े होते हैं कि दवाई एक किस्म का कीड़ा निकालती है, ठीक है। रिंग वार्म होता है, टैप वार्म होता है, 2 3 4 तरह के इनके अंदर कीड़े होते हैं और एक दवाई से सारे कीड़े निकलते नहीं हैं। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो फीड हम मिसाला तैयार करते हैं, इस मिसाले के अंदर मेरी जान कुछ ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं जिनमें से एक चीज़ लहसुन का पाउडर है, और भी ऐसी हैं, अब सारी नहीं बताऊँगा। हर बंदा दुकान खोल लेता है, हाँ जैसे मुर्गों में खोल लेते हैं इसी तरह ये फीड में भी खोल लेगा हर बंदा। तो मसला ये है कि ये जो लहसुन होता है, ये आप किसी डॉक्टर से भी पूछना, लहसुन परिंदों के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर देता है, अंदर से इनको इतना कड़वा कर देता है कि किसी किस्म का भी कीड़ा हो, रिंग वार्म हो, टैप वार्म हो, कोई और किसी किस्म का कीड़ा हो, उस कीड़े का अंदर रहना मुमकिन ही नहीं रहता। ऐसा माहौल ही नहीं रहता। कीड़े के लिए जो फेवरेबल माहौल है वो अंदर रहता ही नहीं है कि कीड़ा अंदर सर्वाइव कर सके। वो बिठ के रास्ते या मर के निकल आता है या ज़िंदा बाहर निकल आता है। तो ये जो मिसाला बनाया है ना आपके भाई ने, ये आपके भाई की बहुत बड़ी काविश है, आप लोगों के लिए बहुत आसानी कर दी है यार। अपनी आंखों से आप लोगों को देख के भी यकीन ना आए तो फिर मैं कहता हूँ कि जुतियाँ तो हार ही है, फिर मेरे को मैं पवा दें वारी वारी, क्या कहते हो, या फिर थोड़े सिर तक खोता चुवा दीजिए खोता जाके फिर सिर तक फिर है जी। मजाक कर रहा हूँ यार, माइंड नहीं करना, शुगल भी होना चाहिए ना साथ साथ। ज़रा दूहे खुडे ही तो जाइए ना, नज़र मारिए के सीन है। शकील यार उन्होंने दी प्लेट हो गई है साफ, फीड सी थोड़ी ठीक है, वो चूचे खासन नहीं होर सारे दी चेक कर, जो कोई चूरा बूरा बचे थोड़ा जा छेक के ना तो उधर इकट्ठा करके, वो चूचे ज़्यादा सन उन्होंने की ज़्यादा लाना सी। लो जी भाई जी, अगला खुडे का तुहानू शौक कराने तो चूचे तकाने संगियां नू, ताकि जड़ा ना मज़ा आ जाए। ये चूची बनेगी इंशाल्लाह बड़ी दिल के करीब वाली, सुच्ची होगी, सुच्ची इंशाल्लाह। ये किंग लसानी की जो पट्टी है, सावे की माँ और रत्ते की। यार वीडियो का टाइम ही एंड हो गया होने वाली है, 10-15 सेकंड रह गए हैं, मोबाइल की स्पेस ख़त्म हो गई है। दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है जी। फिर गपशप होगी। अल्लाह हाफिज़।